بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، دارالافتاء دارالعلوم دیوبند میں یہ سوال کیا گیا ہے جس کا عنوان ہے جو شخص گشت کر کے باجماعت نماز پڑھتا ہے کیا اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے؟ یہ سوال کا عنوان ہے۔ سوال کیا ہے وہ مکمل ہم آپ کو پہلے سناتے ہیں، اس کے بعد میں کیا جواب دارالافتاء سے اس کا دیا گیا ہے وہ آپ کو سنائیں گے، سماعت فرمائیے گا۔ سوال: امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات بخیر ہوں گے۔ کیا فرماتے ہیں حضرات مفتیان کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں؟ ایک تبلیغی ساتھی کا یہ کہنا ہے اگر کوئی شخص مسجد حرام میں نماز پڑھتا ہے اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، لیکن جو شخص گشت کر کے باجماعت نماز پڑھتا ہے 10,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا یہ بات شرعاً کسی حد تک درست ہے؟ تبلیغی ساتھی کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس وقت اہل تبلیغ مثلاً بعد نماز فجر فضائل اعمال کی تعلیم کرتے ہیں، اس وقت اگر کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو وہ ایک غیر افضل عمل کو انجام دیتا ہے، بئی وجہ کہ فضائل اعمال کی تعلیم اجتماعی عمل ہے جو بہر صورت افضل ہے، اور علماء کی تصریح کے بموجب ہمارا یہ خیال ہے کہ تلاوت کلام اللہ مطلقاً افضل ہے، البتہ جن خصوصی مواقع کے لیے خاص اذکار وارد ہوئے وہاں وہی افضل ہوں گے، جیسا کہ علامہ زوجی رحمۃ اللہ علیہ حسن حسین میں لکھتے ہیں افضل الذکر القرآن الا فیما شرع بغیرہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں مدلل مفصل جواب عنایت فرمائے، مہربانی ہوگی۔ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی عمل کی فضیلت اور ثواب کتنا ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اس لیے کسی عمل میں ثواب کی مقدار اور فضیلت بیان کرنا صاحب شریعت کا کام ہے۔ پس جس عمل کی فضیلت یا ثواب نص سے ثابت ہو وہ تو صحیح ہے، مثلا خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنا 1 رکعت 1,00,000 رکعت کے برابر ہے، یہ حدیث میں مذکور ہے، اور گشت کر کے نماز پڑھنے سے 10,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بس ایسی غیر ثابت بات نقل کرنے سے بھی احتراز کرنا چاہیے۔ دوسرے سوال کا جواب: اعمال صالحہ میں کون سا عمل افضل ہے اور کس کے لیے افضل ہے اس کی تعیین شارع علیہ الصلاۃ والسلام کا حق ہے۔ کوئی انسان اپنی عقل اور قیاس سے افضل اور مفضول کی تعیین نہیں کر سکتا۔ حدیث میں تلاوت قرآن کو افضل الذکر کہا گیا ہے، لہذا فضائل اعمال کی تعلیم کے بالمقابل تلاوت قرآن کو غیر افضل عمل قرار دیا، یہ غلط ہے۔ انفرادی عمل کرنے والا یکسوئی سے اپنے عمل میں مشغول رہے اور اجتماعی عمل والے اپنے عمل میں، کوئی کسی کے لیے باعث حرج اور تشویش اور خلل کا موجب نہ بنے۔ جس جگہ اجتماعی عمل ہو رہا ہو اور انفرادی عمل والا اپنے عمل میں خلل محسوس کرے تو یہ خود ہی ایک طرف ہو جائے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند۔